آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ یوکرین کے اندر ایسا کون سا خزانہ ہے کہ پوری دنیا میں جو یورپی ممالک ہیں جو کہ 26 کے قریب ہیں وہ یوکرین پر اپنا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اس طرح رشیا اور امریکہ بھی اس پر اپنا کنٹرول اور قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں ہم آپ سے یوکرین کی اہمیت کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ یوکرین جو ملک ہے یہ سیکنڈ لارجسٹ کنٹری آف یورپ ہے جی۔ اس کی جو آبادی ہے تقریباً 4.5 کروڑ کے قریب ہے، اور وہاں پہ جو 70% لوگ ہیں وہ رشین لینگویج بولتے ہیں، لیکن یہ وہاں کی جو آفیشیل لینگویج ہے وہ یوکرینین لینگویج ہے۔ اس کے ہمسایہ ممالک میں ہنگری ہے، بیلاروس ہے، پولینڈ ہے، رومانیہ ہے اور روس وغیرہ شامل ہے۔ یہ جو یوکرینی ملک ہے یہ بیسیکلی پہلے سوویت یونین کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ جب 1991 میں سوویت یونین ٹوٹا تو یہ علیحدہ سیپریٹ یورپین ملک بن کر دنیا کے نقشے پر ماض وجود میں آیا۔ یوکرین کے مشرق میں روس واقع ہے، اس کے مغرب میں پولینڈ واقع ہے، اس کے جو جنوب میں بلیک سی اور سمندری راستہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یوکرین کے اندر کون سے ذخائر موجود ہیں جس وجہ سے اس کی اہمیت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ یوکرین ملک کے اندر جو ہے دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے جس میں جو بلیک سول یعنی کہ بلیک مٹی، کالی مٹی موجود ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کالی مٹی بہت زرخیز ہوتی ہے۔ اس طرح دنیا کا یہ چوتھا بڑا ملک ہے جو کہ باجرہ کی پروڈکشن کرتا ہے، باجرہ یعنی کہ ملٹ کی پروڈکشن کرتا ہے۔ دنیا کا پہلا بڑا ملک ہے جو سن فلاور آئل یعنی سورج مکھی کے تیل کی پروڈکشن کرتا ہے۔ اس طرح دنیا میں تیسرا بڑا ملک ہے جو کہ مکئی کی پروڈکشن کرتا ہے۔ اس طرح دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے جو کہ آلو کی پروڈکشن کرتا ہے۔ اس طرح دنیا کا یہ 8واں بڑا ملک ہے جو کہ ویٹ یعنی کہ گندم کی پروڈکشن کرتا ہے۔ اس طرح یہ دنیا کا 9واں بڑا ملک ہے جو کہ مرغی کے انڈے یعنی چکن ایگز کی پروڈکشن کرتا ہے۔ اس طرح دنیا کا 16واں بڑا ملک ہے جو کہ پنیر یعنی کہ چیز کی پروڈکشن کرتا ہے۔ اس طرح یہ یورپ میں پہلا بڑا ملک ہے جی جس کے پاس یورینیم دھات کے ذخائر بہت زیادہ موجود ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یورینیم دھات جو ہے یہ ایٹم بم بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ اس طرح جی یہ دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جس کے پاس لوہے کے ذخائر بہت زیادہ موجود ہیں، اور یہ یورپ میں تیسرا بڑا ملک ہے جس کے پاس شیل گیس کے بہت زیادہ ذخائر ہیں، اور شیل گیس نیچرل گیس ہی آپ سمجھ لیں وہ ہوتی ہے۔ اس طرح یہ یورپ میں دوسرا بڑا ملک ہے جس کے پاس ٹائٹینیم دھات کے ذخائر موجود ہیں۔ یہ ٹائٹینیم دھات یہ سونا بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ اس طرح یہ جو ہے یورپ کا دوسرا بڑا ملک ہے جو کہ مرکری یعنی کہ تانبے کے ذخائر رکھتا ہے۔ اس طرح یہ دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے جس کے اندر کوئلے کے ذخائر موجود ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں یورپی ممالک اور امریکہ کیوں چاہتا ہے کہ وہ یوکرین پر اپنا کنٹرول اور قبضہ جاری رکھ سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2014 میں جب یوکرینی پریزیڈنٹ کو یورپی یونین کی طرف سے اتحاد کی آفر کی گئی تو انہوں نے اس اتحاد کی آفر کو ٹھکرا دیا، اور ان کا جو رجحان تھا وہ چونکہ رشین کی طرف تھا اس لیے انہوں نے رشیا کی طرف جا جھکاؤ زیادہ رکھا۔ اس کے بعد جو ہے پورے یورپین ایجنسی اور امریکہ کی ایجنسی اور اسرائیل کی ایجنسی نے سوچا کہ وہاں پہ ایسا پریزیڈنٹ لایا جائے جس کو لانے کے بعد وہ یورپین یونین سے اتحاد کر سکے۔ پھر ان کی نظر ایک یہودی تھا جس کا نام زیلنسکی تھا اس پر پڑی، جو کہ کامیڈین تھا، ایکٹر تھا، اس کا سیاست سے دور دور تک بھی واسطہ نہیں تھا۔ 2019 میں ان تمام یورپی ممالک کی ایجنسی نے، امریکہ کی ایجنسی نے، اسرائیل کی ایجنسی نے اسے فنڈنگ کی، اسے سپورٹ کیا اور اسے یوکرین کا پریزیڈنٹ بنا دیا۔ اس کا کوئی بھی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا۔ ہمارا عمران خان صاحب دیکھ لیں، انہوں نے 24 سال کی سٹرگل کرنے کے بعد اس ملک کا پرائم منسٹر بنا۔ اس کی جو سیاسی فیصلوں سے تو میں اختلاف رکھتا ہوں، لیکن اس کی بھی پولیٹیکل کیریئر ہے، 24 سال اس نے سٹرگل کی، اس کے بعد وہ بنا۔ لیکن یہ جو زیلنسکی شخص تھا جو پریزیڈنٹ بن گیا، یہ ایکٹر تھا، کامیڈین تھا، اس کا سیاست سے دور دور تک بھی واسطہ نہیں تھا، لیکن ایجنسیوں نے اسے بنا دیا۔ اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا یہ جو یوکرین ملک ہے پھر یورپی ممالک سے اتحاد کرے گا، یورپین یونین سے اتحاد کرے گا اور نیٹو کا بھی رکن بن جائے گا۔ جب ایسا ہوگا تو پھر رشیا کی سالمیت کو خطرہ ہوگا، رشیا کی سالمیت کو خطرہ ہوگا تو پھر اس علاقے میں جو رشیا کی چودراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس مقصد کے لیے جو یورپی ممالک ہیں انہوں نے یوکرین کے پریزیڈنٹ کو زیلنسکی کو بنوایا تھا۔ تو جب یہ زیلنسکی اپنا اتحاد کرنا چاہ رہا تھا یورپین یونین سے، تو یہ جو رشیا کے جو پریزیڈنٹ پیوٹن صاحب ہیں انہوں نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ رشیا جو ملک ہے اس کو یہ جو ہے یہ یوکرین پر اپنا قبضہ کیوں کرنا چاہتا ہے، یہ اپنا کنٹرول اس پر کیوں رکھنا چاہتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رشیا جو ملک ہے اس کے اندر جو 35% دنیا کی جو گیس ہے اس کے پاس موجود ہے، 35% گیس کے ذخائر جو ہے وہ رشیا کے پاس موجود ہیں،
اور یہ جو گیس کے ذخائر ہیں، یہ جو پائپ لائن جو ہے رشیا کی، یہ یوکرین سے ہو کر ہی پورے یورپ تک گیس کی سپلائی ہوتی ہے۔ اس طرح جو یوکرین کا جو جنوب میں بلیک سی واقع ہے، اس سمندری راستے سے یہ گیس کی سپلائی ہوتے ہوئے سینٹرل ایشیا یعنی ترکی اور پھر پورے ایشیا تک اس کی گیس کی سپلائی آتی ہے۔ جو روس ملک ہے، اس کی جو مین آمدن ہے، اس کی جو مین انکم ہے، اس کے جو اربوں ڈالر سالانہ آتے ہیں، یہ اس کے گیس کی وجہ سے ہی آتے ہیں، جو انہوں نے یوکرین کے ذریعے پورے روس کو دی ہوئی ہے، اور یوکرین کے جو سمندری راستے سے ہوتے ہوئے انہوں نے پورے ایشیا تک پہنچائی ہوئی ہے۔ مین جو انکم ہے روس کی، وہ یہی گیس کے ذخائر ہے جو کہ یوکرین سے ہو کر جاتے ہیں۔ اگر اس پہ کنٹرول نہیں رہتا تو پھر یوکرین ملک جو ہے وہ رشیا کو بلیک میل بھی کر سکتا ہے کہ ہمارے ملک سے سپلائی آپ کی جاتی ہے، اتنا ہمیں ٹیکس دو یا اتنا ہمیں پیسہ دو، اور اس لیے جو ہے روس جو ہے وہ یوکرین پر اپنا کنٹرول اور قبضہ اور چودراہٹ قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس کی اگر روس کی چودراہٹ جو ہے یوکرین پر قائم رہے گی تو اس کی سپلائی آرام سے جو ہے رشیا کی سپلائی جو ہے وہ یورپ تک بھی پہنچ سکے گی اور جو سینٹرل ایشیا تک بھی پہنچ سکے گی۔ اور امریکہ چاہتا ہے کہ جو یوکرین ہے یہ یورپین یونین سے اتحاد کرے۔ جب وہ اتحاد کرے گا تو پھر وہ نیٹو کا رکن بھی بن جائے گا۔ جب نیٹو کا رکن بن جائے گا تو پھر یوکرین بھی روس کو آنکھیں دکھائے گا۔ جب روس کو آنکھیں دکھائے گا تو پھر یوکرین کی جو روس کی چودراہٹ ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ وجہ تھی جس وجہ سے یورپین ممالک، رشیا اور جو امریکہ ہے وہ یوکرین پر اپنا کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ انفارمیٹیو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔